حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں حقدار اپنا حق لینے کے لیے جھگڑا کرتا ہے۔ غور کریں، دنیا میں ایک بندہ، اس کا حق مارا گیا، اب وہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ اب دنیا میں حقداروں کا حق کس طرح مرتا ہے؟ کسی کی دکان چلی گئی، کسی کا گھر چلا گیا، کسی کا پلاٹ چلا گیا، کسی کا قرضہ ڈوب گیا، کسی کا ادھار چلا گیا، تو اب یہ بندہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے آخری حد تک جاتا ہے، آخری کوشش کرتا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا میں حقدار اپنا حق لینے کے لیے اتنا جھگڑا نہیں کرتا جتنا جھگڑا قیامت کے دن نیک بندہ اپنے دوستوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کرے گا۔ نیک بندہ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا، اور اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنے کا یہ مطلب نہیں جو دنیا والا جھگڑا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کس کی مثال ہے جھگڑا کر سکے؟ یہ ہے ناز و نیاز والا جھگڑا، یہ ہے لاڈ والا، پیار والا جھگڑا۔ اب وہ کیسے کہ نیک لوگ دیکھیں گے کہ دنیا میں میری فلاں کے ساتھ دوستی تھی، فلاں کے ساتھ دوستی تھی، فلاں کے ساتھ دوستی تھی، میں تو جنت میں آ گیا مگر وہ دوزخ میں چلے گئے۔ اب وہ نیکوکار جب اپنے دوستوں کو ڈھونڈیں گے تو جنت میں انہیں اپنے دوست نظر نہیں آئیں گے۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمارے کچھ دوست تھے، یصومون معنا یصلون معنا، باری تعالیٰ دنیا میں وہ ہمارے ساتھ تو نماز پڑھتے تھے، اس لیے علماء نے کہا نماز مسجد میں ادا کرو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو گے ایک دوسرے کے اوپر گواہ بن جاؤ گے۔ تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ دنیا میں ہمارے دوست تھے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، مگر باری تعالیٰ کسی گناہ کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلے گئے، ہم جنت میں چلے گئے۔ باری تعالیٰ ہم ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، ہم انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اب یہ سن کے اللہ پاک یہ نہیں کہیں گے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے، تم کون ہوتے ہو مجھے لقمہ دینے والے، تم جنت میں چلے گئے تمہارے لیے کافی ہے؟ نہیں، اللہ اپنے پیاروں کی باتوں کو اللہ پورا فرمایا کرتا ہے۔ یہ سن کے اللہ پاک فرمائیں گے اذهبوا من عرفتم، جاؤ جہنم میں اور اپنے جس دوست کو تم پہچانتے ہو اور جس کی تم سفارش اور شفاعت کرتے ہو، تم اس کی سفارش کرتے جاؤ، ہم انہیں بھی جہنم سے نکال کر تمہارے ساتھ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہے بیعت کا، یہ فائدہ ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرنے کا، یہ فائدہ ہے اہل علم کے ساتھ عقیدت رکھنے کا۔